الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی، کل ہم نے جو آخری کلمہ پڑھا تھا وہ تھا وَلَا يُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے پہلا کلمہ ہے وہ ہے حسرت صدورہم. اس سے پہلے افلا یتدبرون القرآن اور ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیل، یہ دو کلمات ہیں، لیکن لفظ قرآن جو ہے یہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ صرف نقل اور عدم نقل جو ہے یہ دو لغات ہیں کہ آپ اس کو نقل کے ساتھ پڑھیں یا بغیر نقل کے پڑھیں. دونوں طرح کی لغات جو ہے وہ اہل عرب سے ثابت ہیں. اور جو اصدق ہے یہ بھی دو لغات ہیں. بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو اشمام کے ساتھ اصدق، اور بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو خالص صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو کلمہ ہے حسرت صدورہم، یہ گویا کہ ہمارے پاس ایک نیا کلمہ آیا ہے. پیچھے سے جو آیت گزر رہی ہے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم، کہ جہاں بھی تم کافروں کو پاؤ انہیں پکڑ لو، انہیں قتل کر دو جہاں بھی پاؤ، اور ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور ان کے ساتھ کوئی دوستی یا مددگار آپ ان میں سے کسی کو نہ بناؤ، سوائے ان لوگوں کے یصلون الی قوم بینکم، جو ملحق ہوں، ملے ہوئے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے کوئی معاہدہ ہو، یعنی تمہاری حلیف قوم جو ہے وہ. یا پھر او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ حسرت صدورہم، ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہو چکے ہوں اس بات سے ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑائی کریں، اور یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑائی کریں. یعنی ایسے لوگوں کو آپ قتل نہیں کریں گے یا ان کو آپ پکڑیں گے نہیں جو لڑائی سے بیزار ہو چکے ہیں، یعنی ان کے دل تنگ ہیں، وہ لڑائی کرنا نہیں چاہتے، نہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں اگر تو اس کو پڑھیں حسرت تو یہ سمع یسمع سے حسیرہ سے یہ فعل ماضی ہے، اور ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. حسرت صدورہم یعنی تنگ ہو چکے ہوں، صدورہم جن کے سینے یا جن کے دل لڑنے سے. اور اگر اس کو حسرتن پڑھیں تو پھر یہ حال بن جائے گا. جاؤکم سے حال ہے، جاؤکم میں جو ضمیر ہے جاؤ میں ہم ضمیر، اس سے یہ وہ ذوالحال ہوگی، اور حسرتن یہ اس کا حال ہوگا. تو حال جو کہ منصوب ہوتا ہے لہذا اس کو منصوب پڑھا جائے گا. اور پھر ترجمہ یہ ہوگا یا وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہوں. تو ماضی کے صیغے میں اس حال کا ترجمہ تو نہیں آئے گا، لیکن جب اس کو حال بنائیں گے تو اس میں حال کا ترجمہ بھی آ جائے گا کہ وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے تنگ ہوں اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ کرنا چاہتے ہوں. اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے فتثبتوا اور فتبینوا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ،
جب تم اللہ کی راہ میں نکلو فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے فتبینوا تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ جو فتبینوا ہے یہ اصل میں تبینا یتبین تبینا باب تفاعل سے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو، یعنی جب تم راہ جہاد میں نکلے ہوئے ہو اور تم رستے میں چل رہے ہو تو رستے میں چلتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ خوب تحقیق کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اٹھا لو یا کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ یا لوگوں کو جو ہے گرفتار کر لو یا انہیں قتل کر دو اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو مومن تھے، یہ تو کلمہ گو تھے۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور دوسرا ہے فتثبتوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو فتثبتوا تو پہلے اپنے قدموں کو ثابت کر لو، یعنی اپنے قدموں کو پہلے جما لو، اپنے قدموں کو جمانے کے بعد ہی تم کوئی قدم اٹھانا۔ یہ نہ ہو کہ ابھی تک تمہارے قدم نہ جمے ہوں اور رہے ہو، یا ابھی تک تم نے مورچے جو ہیں وہ تیار نہ کیے ہوں تو بغیر تیاری کے ہی تم آگے حملہ کر دو، اس سے تمہارا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی آیت میں ہی دوسرا کلمہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور نہ تم کہو اس شخص کو جو تمہیں سلام کہے کہ تم مومن نہیں ہے۔ تو پہلا کلمہ تھا فتبینوا اور فتثبتوا۔ فتبینوا کا معنی تھا تحقیق کر لیا کرو اور فتثبتوا کا معنی ہے اپنے قدموں کو پہلے جما لیا کرو۔ تو یہ گویا کہ جنگی ہدایات ہیں کہ حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے تم نے ان چیزوں کو دیکھ لینا ہے۔ اور جو لفظ السلام ہے القا الیکم السلام، اس میں دو قرات ہیں، ایک تو ہے السلام اور ایک ہے السلام۔ تو السلام یہ اس کا معنی ہے سلام کہنا، یعنی نہ تم اس شخص کو کہو جو تمہیں سلام کہے کہ تم مومن نہیں ہے، ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن اس شخص کو القا الیکم السلام جس نے تمہیں سلام کہا، کیا نہ کہو کہ لست مومن تو تم مومن نہیں ہے، یعنی اس کو یہ لفظ نہیں بولنا کہ تم مومن نہیں۔ جب اس نے تمہیں سلام کہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہی ہوگا کیونکہ اس نے اسلامی شعائر کو اپنایا ہے۔ اور اس کا اگر دوسرا لفظ دیکھا جائے تو وہ ہے السلامہ، دوسری قرات جو ہے وہ السلام ہے۔ تو السلامہ کا معنی ہے فرما برداری پیش کرنا یا حکم ماننا۔ ولا تقولوا اور نہ تم کہو اس شخص کو القا الیکم السلامہ جو تمہاری طرف اپنی فرما برداری پیش کر دے، یعنی تمہاری اطاعت قبول کر لے، تو اس کو یہ نہ کہو کہ لست مؤمنا تو مومن نہیں ہے، یعنی جب وہ اپنے آپ کو تمہارے سامنے سرنگوں کر رہا ہے اور وہ آپ لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے اور اس کو قتل نہ کرو۔ آگے جو لفظ مؤمنہ ہے اس کے اندر بھی دو قراءات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لست مؤمنہ تو مومن نہیں ہے، یعنی تو ایمان والا نہیں ہے، اور ایک ہے لست مؤمنہ میم کے زبر کے ساتھ، یہ اسم مفعول ہوگا۔ تو مؤمنہ کا معنی ہوگا کہ تو محفوظ کیا ہوا نہیں ہے، یعنی تو مامون و محفوظ نہیں ہے، تجھے امان نہیں دی گئی۔ ایک بندہ آپ کو سلام کہتا ہے یا آپ نے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کو یہ مت کہو کہ تجھے کوئی سلامتی نہیں ہے یا تو محفوظ نہیں ہے اور اس کے اوپر حملہ نہ کرو، بلکہ اگر کوئی شخص ایسا کہے تو اس کو تمہیں چاہیے کہ اس کو تم پناہ دو اور اس کی حفاظت کرو اور اس کو اس انداز میں اپنے پاس سے دور نہ ہٹاؤ۔ اس کے بعد آگے جو کلمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے غیر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے مومنوں میں سے بیٹھنے والے، غیر اولی الضرر
اور جن کو تکلیف نہیں پہنچی بغیر عذر کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یعنی مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو غیر اولی الضرری، سوائے ضرر والوں کے، یعنی ضرر والے جو ہیں وہ تو اپنے عذر کی بنیاد پر، تکلیف والے اپنے عذر کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، تو ان کو کوئی مذمت ان کی نہیں کی گئی ہے، ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس کے اندر دو قرات ہیں، ایک ہے غیرو اور ایک ہے غیرا۔ تو اگر یہ غیرو اس کو پڑھیں تو یہ جو اس سے پہلے جملہ ہے القاعدون، لا یستوی القاعدون، تو یہ اس سے بدل ہوگا۔ القاعدون جو ہے یہ چونکہ فاعل ہے یستوی کا، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، قاعدون یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، واو نون کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کا اعراب، تو یہ بھی مرفوع ہے لہذا یہ مبدل منہ ہے، اور غیر یہ اس سے بدل ہے، تو جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اعراب جو ہے وہ بدل کا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی توجہ یہ ہے، دوسری توجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ القاعدون کی صفت ہے، القاعدون جو ہے وہ موصوف ہے، تو گرامر کے اعتبار سے مبدل منہ اور بدل یا موصوف اور صفت دونوں کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، اس کو بدل تسلیم کریں یا اس کو صفت تسلیم کریں، دونوں حالتوں میں جو اعراب قاعدون کا ہوگا وہی اعراب جو ہے وہ غیر کا ہوگا، اور القاعدون کا اعراب یہاں پر چونکہ رفع ہے لہذا غیر کا اعراب بھی رفعی حالت ہی ہوگی۔ دوسرا ہے غیرہ، تو غیرہ جو ہے یہ بطور مستثنا منصوب ہے، اگر غیرہ آپ پڑھیں یعنی یہ مستثنا ہے، کیونکہ پیچھے جو بات چل رہی ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے مومنوں میں سے بیٹھنے والے، الا یہ کہ وہ عذر والے ہوں، غیرہ الا یہ کہ وہ عذر والے ہوں، تو غیر جو ہے یہ الا کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی حروف استثناء میں سے ایک حرف استثناء ہے، الا یہ کہ وہ ضرر والے ہوں یعنی عذر والے ہوں، ایک تو یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ حال ہے، یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ عذر والے ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے جو جملہ ہمارے پاس موجود ہے یہ دو تین صفحات چھوڑ کر آیت نمبر 114، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو نؤتیہ میں دو قراءات ہیں، نؤتیہ اور یؤتیہ، تو پیچھے چونکہ الفاظ یہ چل رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس شخص نے بھی یہ کام کیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی پیچھے وہ سارا صدقے کا حکم اور معروف نیکی کا حکم، اصلاح بین الناس کا حکم چل رہا ہے، یعنی جو آدمی جو ہے ان کی سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے مگر جو صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ ان قریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ پیچھے لفظ ومن یفعل، ومن یفعل جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، اور مرضات اللہ میں لفظ اللہ جو ہے یہ ایک اسم موجود ہے، اور فسوف یؤتیہ میں جو ضمیر ہے ہوگا کہ وہ لفظ اللہ کی طرف لوٹ جائے گی، اور اگر آپ اس کو نؤتیہ پڑھیں تو پھر یہ ماں بعد کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی ماں بعد کی مناسبت کو دیکھا گیا ہے، کیونکہ پچھلی اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں ہے نولیہ ما تولی و نصلہ، وہاں پر جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو خطاب کرتے ہوئے غائب کا صیغہ یا متکلم کا صیغہ
دونوں ہی قرآن مجید کے اندر دونوں طرز خطاب استعمال کیے گئے ہیں۔ باقی مناسبت کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں پر غائب جو ہے وہ ما قبل جو الفاظ ہیں یا جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہ چونکہ غائب کے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو بھی غائب کا صیغہ استعمال کر لیا، اور اگر ما بعد کے طرز تکلم کو دیکھا جائے تو اس میں جمع متکلم کا صیغہ ہے فسوفا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، تو اس کی مناسبت کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اس کو جمع کے صیغے سے نؤتی ہی پڑھا گیا ہے۔ پر یہ ساری چیزیں جو ہیں توجیحات، وہ کہتے ہیں نقاط و بعد الوقوع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آگے جو لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے اصدقو۔ تو یہ اصدقو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس میں یہ دونوں جو ہیں لغات ہیں کہ آپ اس کو ذا کے اشمام سے پڑھیں یا آپ اس کو خالص صاد کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آگے جو کلمہ ہے وہ ہے بے امانیکم اور امانی، یہ دو کلمے ہیں۔ تو یہ جو امانی ہے یا امانی یہ ہے، یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیسا بے امانی والا امانی یا کتاب، سورہ بقرہ میں ہم اس کو پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو امانی لفظ جو ہے یہ امنویتن اصل میں تھا، امنویتن، اس کا جو واحد ہے وہ ہے امنویتن۔ تو عربی زبان کے اندر جہاں واو اور یا اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا وہاں پر تعلیل واقع ہو جاتی ہے۔ تو امنویتن میں جو واو تھی اس کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو امنویتن سے ہو گیا امنویتن، امنویتن۔ اب یا سے پہلے ضمہ ثقیل ہوتا ہے، لہٰذا یا سے پہلے ضمہ کو ختم کیا اور یا کی مناسبت سے وہاں پہ کسرہ لگا دیا، تو یہ بن گیا امنیتن، امنویتن سے بن گیا امنیتن۔ تو اب یہ جو واحد کا صیغہ ہے وہ بن جائے گا امنیہ، امنیہ۔ تو امنیہ جب بنے گا تو اس سے جمع کا صیغہ بھی یا کے مشدد کے ساتھ ہی آئے گا، وہ بن جائے گا الامانیو، امانیو۔ بعض اہل علم جو ہیں وہ بعض نحوی یہ کرتے ہیں کہ وہ تخفیف کے لیے واو کو یا سے بدلنے کی بجائے واو کو حذف ہی کر دیتے ہیں، تو امنویتن سے یہ بن جائے گا امنویتن، امنویتن، لیکن یا کی مناسبت سے ضمہ کو ختم کر کے کسرہ دے دیا تو یہ بن گیا امنیتن، یعنی یا مشدد نہیں ہوگی، مخفف ہوگی۔ تو جب واحد کا صیغہ مخفف ہوگا تو اس کی جمع بھی مخفف ہی آئے گی، امانی، امانی یوں نہیں بلکہ امانی آ جائے گی۔ تو اسی اعتبار سے یہاں پر دونوں قراءات موجود ہیں، ایک جو ہے وہ یا کی مشدد کے ساتھ ہے اور ایک یا کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس کلمہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ تو یدخلون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کو معروف اور مجہول دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، یدخلون الجنہ اور یدخلون الجنہ۔ تو یدخلون میں یہ ہے کہ جو شخص بھی بے شک وہ مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور مجہول کا صیغہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ بعد میں بھی یظلمون جو ہے وہ مجہول کا ہے، تو مجہول کی مناسبت سے اس کو بھی مجہول کر دیا گیا، لیکن وَمَن يَعْمَلْ معروف کی مناسبت سے اس کو معروف کر دیا گیا۔ تو یہ مناسبتیں ہیں ما بعد اور ما قبل کی، ورنہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یا جنت میں داخل کیے جائیں گے، بات ایک ہی ہے۔ کوئی جنت میں خود داخل ہو جائے یا اس کو کر دیا جائے
تو نتیجہ جو ہے وہ اس کا جنت میں داخلہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر لفظ ہے ابراہام، واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو ابراہیم جو ہے اصل لفظ یہ ابراہام ہی ہے، یہ اجمی لفظ ہے، سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام اور ان کتابوں میں یہ نازل ہوا تھا۔ تو اہل عرب جو ہیں وہ جب کوئی لفظ کسی دوسری زبان سے عربی کے اندر استعمال کرتے ہیں تو بعض تو اس کو ویسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسا وہ لفظ ہوتا ہے، تو اصل لفظ ہے ابراہام، لیکن بعض جو ہیں وہ اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی بعض نے اس کو ابراہام ہی پڑھا جیسے وہ غیر عربی میں تھا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم عربی کے اندر اس میں تھوڑی سی معمولی تصرف کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں، ہم اس کو ابراہیم پڑھیں گے۔ تو یہ علم ہے، نام ہے، ابراہیم کہیں ابراہام کہیں، اس کے معنی اور مفہوم پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے یصلح اور یصالح۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائیں۔ تو یصلح جو ہے، ان یصلح یہ باب افعال سے ہے، اصلح یصلح، تو اس میں یک طرفہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو یک طرفہ معنی اگرچہ پایا جاتا ہے تو جب بعد میں ان یصلح بینہما کا لفظ آ گیا نا، بینہما، تو دو طرفہ معنی ہو جائے گا۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کچھ حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں، ان یصلح بینہما صلح۔ اور لفظ جو یصالح ہے یہ تصالح یتصالح باب تفاعل سے ہے، اور اس میں وہی قاعدہ جو ہم بار بار ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ باب تفاعل میں جو تا ہوتی ہے اس تا کو فا کلمہ سے بدل کر اس کا فا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو یصالح ہے یہ اصل میں یتصالح تھا، یتصالح۔ تو جو تا تھی، تا کو سواد بنایا، سواد کا سواد میں ادغام کر دیا تو وہ یتصالح سے یصالح بن گیا۔ تو اس میں دو طرفہ صلح کا معنی پایا جاتا ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ یصلح میں صرف ایک طرف سے ہے، تو یصالح میں دونوں طرف کا معنی پایا جاتا ہے۔ باقی معنی وہی ہے جو یصلح کا ہے، اس کے اندر کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کلمہ ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا تلوو، اس میں دو قرات ہیں، تلوو اور تلو۔ تو یہ اصل میں لوا یلوی، لوا یلوی سے تلوو ہے۔ تو بعض جو ہیں وہ تلوو واو سے پہلے جو ہے ساکن پڑھتے ہیں اور واو کے اوپر جو ضمہ ہے وہ پڑھتے ہیں، اگرچہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ واو پر جب ضمہ دشوار ہو تو وہ ضمہ جو ہے وہ ما قبل کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی قاعدہ جو ہے وہ لگتا ہے، جنہوں نے وہ قاعدہ لگایا انہوں نے تلوو کو تلو پڑھ دیا، اور جنہوں نے اس قاعدے کا اعتبار نہیں کیا انہوں نے تلوو کو اس کی اصل حالت پر ہی پڑھا، قاعدے کے تحت انہوں نے تعلیل نہیں کی، اور اگر قاعدے کے تحت تعلیل کر دی جائے تو وہ بن جاتا ہے تلو، تلوو سے تلو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ تو اگر نزلہ ہو یا انزلہ ہو
تو یہ معروف کا صیغہ ہے. نزلہ بھی نزلہ ینزل باب تفعیل سے اور انزلہ ینزل باب فعال سے. تو ان میں فاعل جو ہے وہ لفظ اللہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوگی، ہوا ضمیر. نزلہ میں بھی ہوا ضمیر ہے اور انزلہ میں بھی ہوا ضمیر ہے. نزلہ جو اس اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر، اور انزلہ جو اس اللہ نے نازل کی کتاب اس سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے نزلہ یا انزلہ، تو پھر ترجمہ یہی ہو جائے گا کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر. نزل علی رسول ہی، جو اس کے رسول پر نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی. تو اس صورت میں فعل مجہول ہوگا اور فاعل جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہوگا، صرف مفعول کا تذکرہ ہوگا، یعنی جس کو نائب فاعل کہتے ہیں. تو علی رسولہ نزل علی رسولہ، اور اسی طرح انزل علی رسولہ. اسی طرح اس سے آگے جو آیت ہے وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، تو وہاں پر بھی یہی توجیہ ہے کہ آپ اس کو نزلہ پڑھیں تو یہ معروف ہوگا، اور نزلہ پڑھیں تو یہ مجہول ہوگا. اور نزلہ میں ہوا ضمیر ہوگی جو لفظ اللہ کی طرف پیچھے لوٹ جائے گی، فإن العزۃ للہ جميعا. اور نزلہ میں پھر یہ فعل مجہول بن جائے گا، فاعل کا تذکرہ نہیں آئے گا. اس کے بعد آگے آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو الدرک جو ہے، تو الدرک اس میں دونوں قراءات پائی جاتی ہیں، را کے سکون کے ساتھ بھی اور را کے فتح کے ساتھ. الدرک اور الدرک. تو قرآن مجید کے اندر بھی لفظ درک یعنی را کے فتح کے ساتھ بھی موجود ہے، جیسے لا تخافوا درکا ولا تخشا. تو درک کہتے ہیں نچلے حصے کو، نچلے والے طبقے کو. تو معنی ایک ہی ہے، بے شک را کا سکون پڑھے یا را کا فتح پڑھے، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. دو لغات ہیں، دونوں لغات کا ایک ہی ترجمہ ہے، نچلا طبقہ. اس کے بعد کلمہ ہے فسوف یؤتیہم، چھٹے پارے کے شروع میں. اس میں بھی جو یؤتی یا نؤتی، پیچھے جو گزر رہے ہیں الفاظ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ ان کو ان کا اجر دے گا. تو یؤتیہم غائب کے صیغے میں ہوا ضمیر ہے جو لفظ اللہ کی طرف جا رہی ہے، مڑ رہی ہے، لوٹ رہی ہے، وہ اس کا فاعل ہوگا. اور اگر ہم اس کو نؤتیہم کر دیں تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہو جائے گا. اور اس کی ما قبل سے یہ مناسبت ہوگی کہ اس سے پہلے جو آیت ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو اعتدنا جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، لہذا یہاں پر بھی اس کی مناسبت اس کے ساتھ کرتے ہوئے نؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اس کے بعد کلمہ ہے تنزلہ اور تنزلہ. جی ذرا مائک بند کر لیں، شائستہ مائک بند کر لیں جی. تو تنزلہ جو ہے یہ انزلہ ینزل سے، اور تنزلہ ینزلہ ینزل سے باب فعال اور باب تفعیل. تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف باب جو ہے وہ بدلتا ہے. اس کے بعد پھر آگے ارنا ارینا، یہ یأمرکم ینصرکم جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی لغات ہیں کہ را کو ساکن کیا جائے یا پورا اعراب دیا جائے یا اختلاس سے پڑھا جائے. اور اس کے بعد پھر کلمہ ہے لا تعدو لا تعدو لا تعدو لا تعدو. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی کلمات ہیں یا جتنی بھی قراءات ہیں، اختلاس کی قراءت ہو یا خالص فتح کی قراءت ہو، یہ بھی ساری کی ساری جو ہیں یہ لغات ہیں مختلف قبائل کی.
اہل حجاز جو ہیں وہ اختلاط سے پڑھتے ہیں. اسی طرح اہل حجاز کی لغت ہے کہ وہ عین کو تعدو، عین کو پوری حرکت دے کر پڑھیں گے، جبکہ بکر بن وائل اور بنی تمیم کے اکثر لوگ جو ہیں وہ عین کو ساکن کر کے اور دال کو مشدد پڑھتے ہیں، تعدو. تو اسی طرح کر کے یہ جو ہے مختلف لغات ہیں جو مختلف قواعد جس انداز میں اس کلمے کو ادا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے وہی کلمہ آ گیا ہے تیہم، تو اس میں بھی مذکر غائب اور جمع متکلم دونوں صیغے استعمال کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے ابراہیم. تو ابراہیم بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ یہ اصل میں تھا ابراہام، تو غیر عربی اسم ہے، علم ہے، عربی علم نہیں ہے، عجمی لفظ ہے. تو بعض اہل عرب جو ہیں وہ کسی بھی عجمی لفظ کو جب عربی میں استعمال کرتے ہیں تو ایسے ویسے ہی استعمال کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کرتے، اور بعض جو ہے وہ تبدیلی کر لیتے ہیں. اور اس طرح وآتینا داود الزبورا، تو زبور جو ہے اس میں زبورا اور زبورا یہ بھی دونوں لغات ہی ہیں. بعض اس کو زا کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض اس کو زا کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ بھی نام ہے، کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، وآتینا داود زبورا. اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے. سورہ مائدہ میں سب سے پہلا کلمہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے صراط، صراط اور صراط، بلکہ یہ تو پیچھے ہی آیا ہے. تو صراط کے اندر جو ہے صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر بھی لغات پائی جاتی ہیں. بعض لغات کے اندر جو ہے مثلا قبیلہ قریش کی لغت خالص صاد کے ساتھ ہے، اور قبیلہ قیس جو ہے وہ اشمام بالزا کے ساتھ پڑھتے ہیں، زیرات. باقی عرب جو ہے وہ سین کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو سورہ مائدہ میں لفظ ہے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. تو یہ لفظ رضوان ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی پڑھا ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں. تو اس کے اندر دو قرات ہیں، رضوان اور رضوان. تو یہ بھی لغات ہی ہیں. بنی تمیم اور بنی قیس جو ہے وہ اس کلمہ کو رضوان را کے کسرہ کے ساتھ، جبکہ اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو رضوان را کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، صرف لغات کا فرق ہے. سورہ مائدہ میں دوسرا کلمہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے شنآن، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. جی، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. میری آواز آ رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ جی سر محترم آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو شنآن ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے شنآن اور ایک ہے شنآن. تو شنآن جو ہے یہ لفظ ہے شنأ یشنأ، شنأ یشنأ فتح یفتح سے یہ مصدر ہے، شنأ یشنأ شنآنن، ذرا فتح یفتح فتح جیسے ہوتا ہے نا، شنأ یشنأ شنآنن. تو ترجمہ یہ ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن، اور نہ تمہیں مجرم بنائے کسی قوم کی دشمنی. شنآن کا معنی ہوتا ہے کسی سے دشمنی کرنا. اور دوسرا جو ہے شنآن، شنآن کے بارے میں تین قول پائے جاتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ امام سیبویہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مصدر ہے، جس طرح شنآن مصدر آتا ہے اسی طرح شنآن بسکون النون یہ بھی مصدر آتا ہے. امام فرا کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسم ہے، یہ مصدر نہیں ہے.
دیگر نحوی کہتے ہیں کہ پے در پے حرکات کی وجہ سے تخفیف کے لیے نون کو ساکن کر دیا گیا ہے. تو یہ چونکہ شانہ آنو 3 حرکتیں پے در پے ایک جیسی آ گئی ہیں تو انہوں نے پھر درمیان میں نون کو ساکن کر دیا، شن آن کر دیا. تو یہ مصدر ہو یہ اسم ہو یا تخفیف کی غرض سے نون کو ساکن کیا گیا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر صورت میں ترجمہ جو ہے وہ یہ ایک یہ قوم کی دشمنی، کسی سے دشمنی کرنا. اس کے بعد آگے جو لفظ ہے وہ اسی آیت کے اندر یہ ان صدوکم عن المسجد الحرام. تو یہ ان صدوکم، اس کو ان صدوکم اور ان صدوکم پڑھا گیا ہے. تو اگر یہ ان صدوکم ہو تو اس صورت میں ان جو ہے وہ مصدریہ ہے اور اس سے پہلے لام علت محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی لئن صدوکم ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ تمہیں مجرم بنائے کسی قوم کی دشمنی، لئن صدوکم اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا. دوسری قرات ہے ان صدوکم، وہ یہ ہے کہ ان شرطیہ ہوگا کہ نہ تمہیں مجرم بنائے کسی قوم کی دشمنی اگر وہ تمہیں مسجد حرام سے روکیں، یعنی اگر مسجد حرام سے روکیں تو بھی تمہیں ان کی دشمنی جو ہے وہ مجرم نہ بنائے، تمہیں لڑائی پر آمادہ نہ کرے. تو یہ ان شرطیہ ہوگا. اس کے بعد آگے جو کلمہ ہے وہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا، یہاں ویسے یہ موجود نہیں ہے. چلے جی آگے کلمہ ہے المیتہ. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ. تو میتہ کا لفظ جو ہے یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر بھی یہ دونوں بات ہی پائی جاتی ہیں. ایک لغت جو ہے وہ یا کی تشدید کے ساتھ ہے اور ایک لغت جو ہے وہ یا کی تخفیف کے ساتھ ہے. سورہ بقرہ کے اندر ہم یہ لفظ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. جی یہ ساتھیاں ذرا آپ اپنا مائک بند کر لیں. جی اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. فَمَنِ اضْطُرَّ، تو اس کو بھی فَمَنِ اضْطُرَّ اور فَمَنِ اضْطُرَّ اس کے اندر دو قراءات ہیں، نون کے کسرے کے ساتھ اور اسی طرح نون کے ضمہ کے ساتھ. تو یہ بھی گرامر کا ہی قاعدہ ہے. جی یہ ہم اس سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کے جتنے کلمات ہیں جیسے ان یقتلوا او یخرجوا وقالت اخرج، یعنی جہاں پر اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو اہل حجاز کی لغت یہ ہے کہ وہ کسرہ دیتے ہیں الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جبکہ ازد شنوع قبیلہ جو ہے وہ کسرہ کی بجائے ضمہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تیسرا اگلے فعل کا جو تیسرا کلمہ ہے اس کو دیکھیں گے، اگر اس پر ضمہ ہے تو ہم اجتماع ساکنین میں بھی پہلے ساکن کو ضمہ دے کر پڑھیں گے. تو بہرحال یہ جو ہے جتنے کلمات اس طرح کے موجود ہیں اور سب کے اندر یہی ایک ہی توجیہ ہے اور یہ لغات ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے والمحصنات اور والمحسنات. تو یہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، 5ویں پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو اگر محسنات پڑھیں تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہوگا، یعنی وہ عورتیں جو کہ محفوظ کی گئیں.
زنا سے محفوظ کی گئی یا فحاشی سے محفوظ کی گئی. اور اگر اس کو اسم فاعل کس طریقے سے پڑھیں والمحسنات، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہیں، زنا سے یا فحاشی سے یا بے حیائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہیں. تو یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے ترجمے کیے جائیں گے. محسنات اسم مفعول ہے اور محسنات جو ہے یہ اسم فاعل ہے. پھر آگے ایک کلمہ ہے ہمارے پاس ارجلکم اور ارجلکم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کوہنیوں سمیت دھو لو. آگے ہے وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو ٹخنوں سمیت. اب یہ جو وامسحوا برؤوسکم ہے، یہ درمیان میں جملہ جو ہے الگ سے ہے، اور ارجلکم کا عطف ہے وجوہکم و ایدیکم پر، وجوہکم اور و ایدیکم پر. چونکہ ترتیب میں پہلے منہ دھویا جاتا ہے، پھر ہاتھ، پھر درمیان میں مسح ہوتا ہے اور آخر میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو سامنے رکھا ہے. یہاں لغوی ترتیب کو اللہ نے سامنے نہیں رکھا، معنوی ترتیب کو سامنے رکھا ہے، عملی ترتیب جو ہے. تو فاغسلو، دھو اپنے منہوں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم، اور درمیان میں برؤوسکم جو ہے یہ مسح کے بارے میں آیا کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور اسی پر ہی تمام اہل سنت والجماعت کا عمل ہے. اور جو دوسری قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ، تو اس میں پھر یہ عطف جو ہے وہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر پڑ جائے گا کہ اپنے پاؤں کا مسح کرو، یعنی سر کا بھی مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کرو. لیکن کیا یہ مسح جو ہے مطلق ہے یا مخصوص ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مسح جو ہے یہ محمول کیا جائے گا اس وقت جب موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہوں. جب پاؤں پر موزے پہنے ہوئے ہوں یا جرابیں پہنے ہوئی ہوں تو پھر وہ ارجلکم کی جو قرات ہے وہ ارجلکم کسرہ والی، اس کا حکم جو ہے موزوں اور جرابوں والے پاؤں پر ہوگا. تو بہرحال اس کے اہل علم نے مختلف جو ہیں وہ جواب دیے ہوئے ہیں. اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کہ آپ نے وضو کیسے فرمایا اور وضو کا طریقہ کیا تھا. تو الفاظ کی بجائے آپ کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. اب اس میں لمستم ہوتا ہے کہ صرف تم نے چھوا، یعنی یک طرفہ چھونا، اور لامستم جب باب مفعلہ سے آ جائے تو پھر ہوتا ہے یک طرفہ کی بجائے دو طرفہ چھونا، یعنی آپ نے ان کو چھوا اور انہوں نے آپ کو چھوا. اس کے بعد پھر لفظ شنعان ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے، شنعان سورہ مائدہ کے شروع میں. اور اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے ہمارے پاس قصیتاً اور قاسیتاً. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد توڑنے کے باعث لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو یہ جو قاسیۃ ہے یہ قسا یقسو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. تو یہ اصل میں تھا قاسیواتن. تو جب واو مفتوح کے ماقبل کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو قاسیواتن سے ہو گیا قاسیتن، سخت، یعنی ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور اگر یہ قصیتن ہو تو یہ باب قصا یقسو سے ہی اسم فاعل نہیں بلکہ یہ اس سے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہوگا، جو اصل میں تھا قصیواتن فعیلتن کے بن. تو قصیواتن میں واو جو ہے اس کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا قصیتن، قصیتن.
ترجمہ جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کثیتاً میں بہت زیادہ سخت اور قاسیتاً میں سخت، بس تھوڑا سا مبالغے کا جو ہے اس میں معنی آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے صراط، صراط یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ 3 لغات ہیں۔ پھر آگے جا کر آیت نمبر 32 کے اندر وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول آئے بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ تو یہ جو لفظ رسول ہے اس کے اندر بھی 2 قراءات پائی جاتی ہیں، یہ رسولنا ہو یا رسولہم ہو یا رسولکم ہو یا الرسول ہو۔ قبیلہ تمیم اور قبیلہ بنو اسد جو ہیں وہ اس کی سین کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، رسلنا، رسلنا، جبکہ اہل حجاز جو ہیں یہ اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، رسولنا۔ تو یہ خالص لغات ہیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ تو یحزن کا جو ہے اس کے اندر 2 قراءات ہیں، یحزن کا اور یحزن کا، اور یہ ہم اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی لفظ جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 176 میں یہ لفظ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی 2 قراءات ہیں، یہ 2 لغات ہیں۔ قبیلہ بنی تمیم جو ہے وہ اس کو باب افعال سے ہی استعمال کرتا ہے، احزن یحزن، جبکہ قبیلہ قریش جو ہے وہ اس کو حزن یحزن، نصر ینصر سے استعمال کرتا ہے۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ لا یحزن کا اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ تجھے غم میں نہ ڈالے، اور لا یحزن کا اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس سماعون للکذب اکالون للسحت۔ تو اس کے اندر بھی جیسے پیچھے رسل اور رسل دونوں طرح کی قراءات موجود تھیں، ان کے اندر بھی وہی قراءات موجود ہیں۔ وہاں بنو تمیم اور بنو اسد جو ہیں وہ سین کو ساکن پڑھتے تھے، تو یہاں بھی بنو تمیم اور بنو اسد جو ہیں وہ سحت کی ہا کو ساکن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی اہل حجاز جو ہیں وہ ہا کو مضموم پڑھیں گے، جیسے وہ رسول میں سین کو مضموم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک یہ آیت ہے اور اس کے اندر بے شمار کلمات ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اس میں تمام کلمات کے اندر یا تو فتح ہے، یعنی النفس، العین، الانف، الاذن، السن والجروح، تو یہ جو ہے انا کی وجہ سے ہے، انا حرف مشبہ بالفعل یہاں پر موجود ہے، اور یہ سارے اس کے اسم ہیں، اور پھر عطف کی بنیاد پر وہ اسم ہی چلتے چلے گئے ہیں۔ اور جس قرآت میں ہے یہ کلمات جو ہیں مرفوع ہیں، یعنی والعین والانف والاذن والسن والجروح، یہ سارے کلمات جو ہیں مرفوع ہیں، انہوں نے یہ جو پہلا جملہ ہے نا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تو أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کو ایک جملہ بنایا ہے، اور پھر اگلے سارے کلمات کو اس کے محل پر یعنی اس کے معنی پر عطف کیا ہے۔ تو معنی پر اصلی بات یہ ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، تو معنی پر عطف کرتے ہوئے تمام کلمات کو انہوں نے مرفوع پڑھا ہے، اور جس قرات کے اندر پہلے کلمات جو ہیں وہ منصوب ہیں، والعین والانف والاذن والسن والجروح،
اور جو آخری کلمہ ہے جو نا والجروح وہ مرفوع ہے اور باقی سارے مفتوح ہیں. اس میں پہلے تمام کلمات تو انا کے اسم پر عطف ہی ہوں گے، لیکن والجروح میں واو جو ہے وہ واو مستانفہ ہے اور یہاں سے جملہ جو ہے وہ نیا شروع ہو رہا ہے. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، یہ جملہ پورا ہو گیا. آگے والجروح قصاص، واو مستانفہ کر کے وہ نیا جو ہے جملہ شروع کر دیا ہے، تو وہاں پر یہ الگ سے ایک جملہ بن جائے گا. واو مستانفہ ہوگی اور الجروح مبتدا اور قصاص اس کی خبر بن جائے گی، وہ پورا ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے وَلْيَحْكُمْ اور وَلْيَحْكُمَ اور وَلْيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. تو یہ جو قرات ہے وَلْيَحْكُمَ، پیچھے جو آیت چل رہی ہے نا کہ آتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، یعنی ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی نبی تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت ہے، موعظت ہے متقین کے لیے. ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ اہل انجیل فیصلہ کریں. تو یہاں لام جو ہے وہ لام کہ ہے، وَلْيَحْكُمَ میں لام کہ ہے، اور لام کہ کے بعد ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو یہ لام کہ کی وجہ سے فعل مضارع کو نصب دی گئی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے فعل امر، وَلْيَحْكُمْ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، چاہیے کہ فیصلہ کریں، حکم. تو یہاں پر یہ حکم ہے، یعنی امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ فیصلہ کریں. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے تبغون یبغون، افحکم الجاہلیت یبغون افحکم الجاہلیت تبغون. یہ پیچھے سارا اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ افحکم الجاہلیہ یبغون، کیا یہ لوگ جو ہیں جاہلی حکم جو ہے اس کو تلاش کرتے ہیں. تو پیچھے چونکہ انما یرید اللہ ان یصیبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون، وہاں پر غائب کا صیغہ تھا فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ، تو یرید اللہ کی مناسبت سے یہاں بھی یبغون یا ان یصیبہم بھی غائب کا صیغہ ہے، تو ان صیغوں کی مناسبت سے یہاں پر بھی غائب کا صیغہ استعمال کر دیا گیا ہے. اور اگر تبغون کہیں تو اس میں ڈانٹ ڈب زیادہ ہے، وہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ قل لہم یا حکم الجاہلیت تبغون، آپ ان کو کہہ دیے کہ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو. تو یہ گویا کہ براہ راست ان سے خطاب ہے کہ تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو. جی، تو آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ یہیں تک ہی ہے. اگر کسی سے متعلق کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.